بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کشف المراد میں مسئلہ چہارم جو ارادہ خدا کے بارے میں ہے اس کے بیان میں تھی کہ تقریباً جو ارادے کے حوالے سے یہاں پر مقاصد اور مطالب بیان کیے جا سکتے تھے ان کو بیان کیا تھا۔ آخر میں کہا تھا کہ اصول کافی کی کچھ روایات ہیں، خوب ان روایات کو میں نے دیکھا ہے لیکن ان روایات کے بارے میں تفصیلی گفتگو نہیں کرتے کیونکہ پھر ہم اپنی بات سے خارج ہو جائیں گے۔ اشارتاً فقط ایک آدھ روایت کو تیمناً و تبرکاً کافی سے پڑھ رہا ہوں۔ وہاں پر مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید میں ایک باب قرار دیتے ہیں، باب الارادہ انہا من صفات الفعل وسائر صفات الفعل، کہ ایک باب قرار دیا ہے کہ ارادہ خدا اور پروردگار عالم کا ارادہ صفات فعل میں سے ہے، ارادہ صفات فعل میں سے ہے، اور دوسری جو صفات فعلیہ ہیں ان کے بیان میں ہے۔ کہ وہاں پر پہلی روایت یہی نقل کرتے ہیں، عاصم بن حمید امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، قلت لم یزل اللہ مریدان قال ان المرید لا یکون الا لمراد معہ۔ عاصم بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا خدا ہمیشہ سے مرید تھا، یعنی اس کے ذہن میں کہ ارادہ صفات ذات میں سے۔ قال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ان المرید لا یکون الا لمراد معہ، مرید اسی وقت مرید ہوتا ہے جب اس کی مراد اس کے ساتھ ہو، یعنی کسی شے کا جب وہ ارادہ کرتا ہے تبھی وہ مرید بنتا ہے۔ درست ہے؟ خود یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے جیسے کہ خود مرحوم کلینی سمجھ رہے ہیں کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مرید ایک صفت ذاتی نہیں ہے۔ درست ہے؟ لم یزل اللہ عالما قادرا، خدا ہمیشہ سے عالم اور قادر تھا، ثم اراد، کہ یہ ثم اراد اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ ارادہ صفات فعل میں سے ہے۔ جی جی جی، اس روایت سے ایسے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اچھا، تو یہاں پر جو مرحوم فیض وافی میں کہتے ہیں، بیان المراد بالارادۃ ہا ہنا الاحداث، یہ جو عاصم بن حمید والی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس کی شرح میں مرحوم فیض کہتے ہیں کہ ارادے سے یہاں پر مراد وہی احداث ہے، خدا کا ایجاد کرنا، فعل خدا ایجاد کرنا، یہ مراد ہے۔ کما نص علیہ یا کما نص علیہ فی الخبر الاتی، جو عنقریب اسی کافی میں اسی باب میں روایت آنے والی ہے، اس میں اس مطلب پر نص اور تصریح موجود ہے کہ ارادے سے مراد ایجاد ہے۔ لیکن مرحوم فیض دوسرے حکماء کی طرح کہتے ہیں، درست ہے کہ ارادہ اس احداث اور فعل کے معنی میں بھی ہے، لیکن البتہ بعض اور جگہوں پر ارادہ ایک صفت ذات کے عنوان سے بھی مطرح ہے کہ وہاں پر پھر وہ علم بالاصلہ کے معنی میں ہوگا۔ کہتے المراد بالارادۃ ہا ہنا الاحداث، اس جگہ پر ارادے سے مراد احداث اور ایجاد ہے، لا التی ہی عین ذاتہ الاحدیہ، نہ کہ ارادے سے مراد وہ معنی ہے کہ جو عین ذات احدیت ہے۔ کہ پس یعنی خود مرحوم فیض کہتے ہیں کہ بابا ارادہ جو روایات آل محمد میں استعمال ہوتا ہے وہ چند طریقوں سے، خود کسی بھی ایک جگہ پر اگر ایک روایت استعمال ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کلی طریقے سے آپ آ کر اس کے معنی کو مشخص کر دیں،
یہ دقیق نکتہ ہے، یہ اکثر ہمارے ہاں غفلت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک مطلب بیان کیا جائے نا، فوراً ایک جگہ سے روایت کا ٹکڑا لے کر آئیں گے اور سامنے والی بات کو کہیں گے کہ بابا یہ تو غلط ہے. خوب ایسے نہیں کرنا چاہیے. سامنے والے کی بات کو سمجھے، اچھے طریقے سے اس کو سمجھے، اور پھر روایات کو بھی دقیق طریقے سے دیکھیں، نہ کہ ایک روایت کے ٹکڑے کو اٹھا کر آئیں اور آپ فیصلہ کرنا شروع کر دیں. اس باب کے اندر جو دوسری روایات ہیں، دوسرے مثلا قرآن مجید کی آیات ہیں، روایات ہیں، ان تمام روایات کو مد نظر رکھا جائے اور اس کے بعد دقیقاً عالمانہ طریقے سے وہاں پر دقت کی جائے، بررسی کی جائے کہ بھائی یہاں پر اس روایت میں کس معنی میں، اس روایت میں کس معنی میں، آیا ان دونوں میں ٹکراؤ ہے یا نہ، ان دونوں روایتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، یہاں پر یہ مراد ہے وہاں پر یہ مراد ہے. خوب یہ ہوتا ہے عالمانہ طریقہ. مثلا جیسے یہ اکثر جگہوں پر میں نے دیکھا بھی، ملاحظہ کیا، کسی فلسفی قانون کی بات ہوگی نا، یہ لوگ فوراً آئیں گے، ملا صدرہ یا کسی اور بزرگوار کا جملہ نقل کر کے ایک روایت اٹھا کر کہیں گے بابا یہ تو اہل بیت کے خلاف کہتا ہے. یہ بھی نہیں کہتے کہ روایت کے ظاہر کے برخلاف ہے، کہتے ہیں بابا یہ تو آل محمد کے خلاف کہتا ہے. ارے بابا کچھ خوف خدا کرو بابا، آل محمد کے خلاف کہتا ہے یعنی کیا؟ تم نے ابھی ایک روایت اٹھائی ہے، روایت کی بررسی بھی نہیں کی، پتہ نہیں روایت معتبر بھی ہے کہ نہیں ہے. چلے مان لیا کہ روایت معتبر ہے، اس کے بعد یہ خبر واحد ہے. خوب اس کے بعد بھی آیا واقعاً اس کے برخلاف کوئی اور مطلب ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر کوئی اور مطلب ہو رہا ہے، وہاں پر ممکن ہے کچھ اور مراد ہو. یہ تو ایسے ہی ہے نا، جیسے کہ مثلا ہم لوگ علامہ علی کا کلام اٹھائے کہ وہ کہتا ہے کہ ارادہ یعنی علم بالاصلہ. خوب ادھر سے اصول کافی کی ایک روایت اٹھا کر دیکھیں اور آپ کہیں کہ نہ بابا یہ دیکھو کیسے ارادے کو جو ہے وہ کیا ہے علم خدا کے معنی میں کہتا ہے، یہ آل محمد کے برخلاف بات کرتا ہے، کیونکہ آل محمد نے کہا کہ ارادہ صفات فعل میں سے. یہاں پر یہ نہیں کرتے. سامنے والا اگر پروپیگنڈا کرنا چاہتے تو کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ عالمانہ طریقہ نہیں ہے، یہ روش عالمانہ نہیں ہے. عالمانہ روش یہ ہے کہ آپ اس مطلب کو سمجھیں اور اس باب کے اندر جو روایات ہیں ان کو اچھے طریقے سے بررسی کریں، پھر ان کے بعد آپ آ کر ایک نظر دیں. اور تازے پھر بھی یعنی یہ مسلمہ بات اصول کے اندر بیان کرتے ہیں کہ بابا خبر واحد سے پھر بھی عقیدتی مسئلہ ثابت یا رد نہیں ہوتا. اگر فرض بھی کر لیں، بہت زیادہ آپ نے زور لگا دیا، خوب ایک خبر واحد آپ لے کر آ جائیں، خوب خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا یا عقیدے کا رد نہیں ہوتا. عقیدے کے بارے میں دلیل قطعی ہونی چاہیے، یقینی ہونی چاہیے، نہ کہ خبر واحد کے ذریعے سے عقیدہ درست کریں. ایسے نہیں ہو سکتا. برحال یہ ایک روایت، اس کے بعد دوسری روایت اسی باب کے اندر ہے. دوسری روایت بکیر ابن اعیان کے زرارہ کے بھائی ہیں. قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام. بکیر کہتے ہیں یہ آل اعیان جو زرارہ کے والد صاحب ہیں، اعین کی جو آل ہے، اولاد ہے، وہ ہمارے روات میں متبرک ترین خاندان ہے. یہ خاندان چلتا ہے امام باقر کے زمانے سے چلتا ہے حتیٰ غیبت کبریٰ کے زمانے تک، یعنی غیبت صغریٰ ختم ہونے والی اس زمانے تک یہ پورا خاندان چلتا ہے. عالم در عالم، عالم در عالم، عالم در عالم. آخری جو بندہ معروف ہے اس خاندان کا وہ غالب زراری ہے، کہ جو تقریباً غیبت صغریٰ کے زمانے میں یا کبریٰ کے اوائل میں ہے. تو یہ بکیر زرارہ کے بھائی ہیں. بکیر ابن اعیان کہتے ہیں کہ قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، علم اللہ و مشیئتہ ہما مختلفان او متفقان. بکیر کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا، یہاں پر صراحت ہے، خدا کا علم اور خدا کی مشیت آیا دو چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ درست ہے، یہاں پر تو صراحت سے. فقال امام علیہ السلام نے فرمایا، العلم لیس هو المشیہ. علم مشیت تھوڑی، علم ارادہ نہیں ہے، علم اور ہے، ارادہ اور مشیت اور ہے. الا تری، مگر تم نہیں جانتے، نہیں دیکھتے، انک تقول
سأفعل کذا انشاءاللہ، کہ تم کہتے ہو کہ ان قریب میں فلاں کام کروں گا اگر خدا نے چاہا. ولا تقولوا سأفعل کذا ان علم اللہ، یہ نہیں کہتے کہ میں فلاں کام کروں گا اگر خدا جانتا ہے، ایسے نہیں کہتے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ اور ان علم اللہ میں فرق ہے. فقولک انشاء اللہ دلیل علی انہ لم یشاء. خوب یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ خدا اگر چاہے گا، خوب یہ دلیل ہے اس بات پر کہ خدا نے نہیں چاہا. فاذا شاء، اگر خدا نے چاہا ہوتا تو کان الذی شاء کما شاء، درست ہے، تو یہ ویسے ہی چاہتا جیسے وہ چاہتا. وعلم اللہ السابق للمشیہ، خدا کا علم اس مشیت سے پہلے ہے. کہ اس روایت کے اندر نص موجود ہے کہ ارادہ علم کے قبیل سے نہیں ہے. یہ تائید ہوتی ہے علامہ کی اس روایت سے، یہ نص روایت ہے، الحق والانصاف تائید ہوتی ہے. یا مثلا ایک اور روایت ہے، یہ ہے صفوان ابن یحییٰ سے. خوب صفوان بھی بزرگان میں سے. قال قلت لابی الحسن، یہ صفوان کہتا ہے کہ میں نے ظاہراً امام کاظم علیہ السلام ہے، ظاہراً ابو الحسن سے مراد یہاں پر امام کاظم علیہ السلام ہونے چاہیے، یا البتہ امام رضا بھی آیا ہے، یہ دونوں آتے. یعنی ابو الحسن سے یہاں پر مراد برحال مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ امام کاظم علیہ السلام ہے یا امام رضا علیہ السلام. علیہ کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کو کہا اخبرنی عن الارادۃ من اللہ و من الخالق، خدا کی جانب سے جو ارادہ ہوتا ہے اور جو مخلوق کا ارادہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ مجھے بیان کریں کہ کیا ہے. فقال الارادۃ من الخلق الضمیر، جو لوگوں کی جانب سے ارادہ ہوتا ہے وہ وہی ضمیر ہے، وہ خطور جو آپ کے ذہنوں میں آتا ہے، یہ اس طریقے سے. وما یبدو لہم بعد ذالک، اور یہ پہلے وہ چیز خطور کرتی ہے، ذہن میں ایک شے آتی ہے، ایک شے ذہن میں آتی ہے، درست ہے. ما یبدو لہم، اس کی وضاحت مرحوم فیض نے ایسے کی، وما یبدو لہم بعد ذالک، یعنی ما یبدو لہم بعد ذالک، ساتھ اس کے جو اس خطور کے بعد اس کے اندر جنم لیتا ہے. پہلے آپ تصور کرتے ہیں نا، اس کے بعد پھر ایک خاص طریقے سے تصمیم لیتے ہیں آپ. یہ من الفعل یعنی من اسباب الفعل، فعل کے اسباب میں سے جو پہلے آپ کے ذہن میں خطور ہوتا ہے، ایک شے آپ کے ذہن میں آتی ہے، گھماتے ہیں آپ اپنے ذہن میں، مثلا یہ فلاں چیز آپ نے سوچی، یہ جو آپ سوچتے ہیں نا آپ کے ذہن میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں خاطرہ. خاطرہ بھی اسی کو ہی کہتے ہیں، جو چیز انسان کے ذہن میں خطور کرتی ہے، خاطرہ بھی اسی کو ہی کہتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے بارے میں جو تصمیم وغیرہ لیتا ہے، یہ دونوں من الفعل یعنی من اسباب الفعل، فعل کے اسباب میں سے. یہ مخلوق کا ارادہ ہے کہ پہلے سوچتا ہے اور اس کے بعد یہ جو تصمیم وغیرہ لیتا ہے. وَأَمَّا مِنَ اللَّهِ فَإِرَادَتُهُ إِحْدَاثُ، وہ جو اوپر ہم نے کہا تھا، مرحوم فیض نے کہا کہ نیچے نص سے عبارت آ رہی ہے روایت میں کہ خدا کا ارادہ کیا ہے؟ ایجاد، درست ہے، ایجاد کرنا. لا غیر ذالک، اس کے علاوہ اور نہیں ہے کہ پہلے خدا سوچتا ہو پھر آپ کی طرح تصمیم لیتا ہو، ایسے نہیں ہے. لِأَنَّهُ لَا يُرَوِّي، اس لیے کہ خدا تروی تھوڑی کرتا ہے، سوچتا تھوڑی ہے. وَلَا يَهُمُّ، اور خدا آ کر ایک مثلا جو آپ کے ذہن میں ایک خاص طریقے کا اس فعل کے بارے میں ارادہ ہوتا ہے کہ یوں کروں، ایسے یہ قصد، یہ قصد اس طریقے سے جس کو آپ کہتے ہیں قصد، خدا کے لیے ایسے بھی نہیں ہوتا. ولا یتفکر، خدا تفکر بھی نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں کہ بیٹے سوچے. وہذہ الصفات منفیۃ عنہ، یہ ساری چیزیں خداوند متعال سے کیا ہے؟ منفی ہیں، خدا کے بارے میں یہ چیزیں نہیں ہیں. وہی صفات الخلق، یہ مخلوق کی صفات ہیں.
وہی صفات الخلق، یہ مخلوق کی صفات ہیں. فَإِرَادَةُ اللَّهِ الْفِعْلُ، صریح روایت ہے کہ اللہ کا ارادہ وہی فعل خدا ہے. لا غیر ذالک، نہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور شے. یقول لہو کن فیکون، خدا کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. البتہ بلا لفظ، یہ کن فیکون بھی لفظ نہیں ہے جو خدا کہہ رہا ہے. ولا نطق بلسان، زبان سے نطق نہیں کرتا کہ ہو جا جیسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں. نہ کن فیکون خدا کا ایسے نہیں ہے. ولا ہمت، نہ کہ وہ قصد ہوتا ہے خدا کا جیسے ہم لوگوں میں ہوتا ہے. ولا تفکر، تفکر نہیں ہوتا. ولا کیف لذالک، نہ اس کی ایک کیفیت ہو، نہ ایسے نہیں ہے. کما انہو لہو، کما انہو لا کیف لہ، جیسے خدا نے متعال کے لیے کیف نہیں ہے. تو یہ دیکھیں ہماری روایات کے اندر جو ہم لوگ کہتے ہیں نا معمولاً توحید، جو ہماری کتابوں میں کافی کے اندر یا مثلاً توحید صدوق کے اندر، وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ائمہ نے توحید کو کیسے بیان کیا، کیسے نقائص سے تنزیہ کیا ہے بدون مبالغہ. یعنی تعصب سے ہٹ کر کوئی بندہ آ کر اصول کافی کے کتاب التوحید کو اٹھائے اور صحیح بخاری کے کتاب التوحید کو اٹھائے اور کچھ نہ کرے، قسم سے بس دونوں کو بیٹھ کر ترجمے کو پڑھے، اس کو خود پتہ چل جائے گا زمین تا آسمان کہ توحید کس مکتب کے پاس ہے. وہاں پر آپ کو خدا کی عجیب و غریب صورتیں ملیں گی، کہیں پر چہرہ ملے گا، کہیں پر پاؤں ملے گا، کرسی پر بیٹھا ہوا ملے گا، جہنم میں پاؤں ڈالتا ہوا ملے گا، اور لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھتا بیٹھتا ملے گا، آسمان دنیا پر اترتا ہوا ملے گا. یہ وہ تھوڑی ہے یعنی جسے کہیں کہ خطابتی جملے یا کوئی، نہ یہ توحید ہے. صحیح بخاری کو اٹھا کر دیکھیں آپ. اتفاق سے چند دن پہلے جب ان دوستوں کے ساتھ توحید اصول کافی کا مباحثہ میں کرتا تھا، اس زمانے میں صحیح بخاری کی کتاب توحید کو دیکھتا تھا. بلاخر ادھر سے جو کافی کا مباحثہ میں کر رہا تھا دوستان کے ساتھ، تو وہاں پر ان کی توحید کی کتاب کو دیکھتا تھا. واقعی یہ ساری چیزیں اس میں بھری پڑی آوا، قسم سے عجیب و غریب ہے، انسان تعجب کرتا ہے. اور بہت سارے مقامات پر تو یہ لوگ ملتزم ہوتے ہیں. ایک روایت تو عجیب تھی، میرے دماغ خراب ہو گیا واقعاً. قیامت کے دن لوگ بیٹھے ہوں گے، بہت سارے لوگ انتظار میں ہوں گے کہ بھائی ابھی ہمیں کوئی بخش آنے والا ہوگا. اتنے میں ایک بندہ آئے گا ان کے پاس، بھائی تم لوگ کیا واقعاً امیدوار ہو کہ تمہاری بخشش ہوگی؟ ہاں. کس کے انتظار میں؟ ہم اپنے خدا کے انتظار میں. اچھا خدا کو دیکھو گے تو جان لو گے؟ ہاں دیکھیں گے تو جان لیں گے. اچھا دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا. چلو میں تمہارا خدا ہوں. وہ خدا ہوگا اصل میں، ان کے ساتھ باتیں کرے گا، میں تم لوگوں کا خدا ہوں، چلو میرے پیچھے. اب خدا آگے آگے چل رہا ہے، لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو جنت میں لے کر جا رہا ہے. علیہ نمش توحید. یہ بھی ہے توحید. دیکھیں اس کے مقابلے میں دیکھیں ایک معمولی سا مسئلہ ہے ارادہ، کیسے امام علیہ الصلوۃ والسلام بار بار تنزیہ کر رہے ہیں کہ نہ بابا کن فیکون آمد ہے جا قرآن میں آیا ہے لیکن بلا لفظ. ایسے تھوڑی ہے کہ لفظ ہو، بغیر ایسے کہ کوئی زبان سے کوئی لفظ نکلا ہوا ہو. ایسے تھوڑی ہے کہ جیسے آپ قصد کرتے ہیں ایسے ہو، نہ ایسے تھوڑی ہے کہ جیسے آپ لوگ فکر کرتے ہیں، نہ ایسے نہیں ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ جس طریقے سے آپ کے لیے کیفیت. یہ کتنی تنزیہ ہے واقعا. یعنی اس مسئلے کو انسان اٹھا کر دیکھے. اللہ یہ حال ہے. اس روایت سے مثلا کیا سمجھ میں آیا کہ ارادہ کیا ہے؟ فعل، ارادہ خدامون اہدا سے خدا، یہ سمجھ میں آیا. اسی لیے ناج البلاغہ میں بھی ہے یہ کہ کن فیکون یعنی ہمون اہدا سے خدا. لیکن آپ کو اور ہم لوگوں کو کس زبان میں سمجھا ہے؟ زبان کی محدودیت ہے. قرآن مجید میں بھی جو متشابہ آیات ہیں ان کے بارے میں دقیق نظر مرحوم علامہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے قرآن میں متشابہات تھوڑی رکھے. کیوں رکھے؟ لوگوں کو بھلانا چاہتا ہے، پھنسانا چاہتا ہے نا. متشابہ کا فلسفہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے عالی ترین معارف ہیں، عالم الفاظ میں گنجائش نہیں ہے. عالم الفاظ کا جو قالب ہے، پیمانہ ہے، وہ تھوڑا سا پیمانہ ہے. اس پیمانے کے اندر وہ مطلب کما ہوا حق کو نہیں آ سکتا. لیکن بہرحال لوگوں کو سمجھانا ہے جیسے اس عالم الفاظ کے پیمانے میں وہ معارف آتے ہیں تو بعض جگہوں پر کیا ہو جاتا ہے؟
متشابہ بن جاتا ہے. خوب اس لیے یہ جو آپ کبھی کبھار جملہ سنتے ہیں حضرت آیت اللہ جواد یامولی کا، کہ اصل وہی علامہ طباطبائی کا جملہ ہے کہ تشابہ زمینی ہے، تشابہ یہاں کی وجہ سے ہے، ادھر سے تشابہ نہیں ہے، ادھر سے سب کچھ محکم ہے. تشابہ یہاں سے آتا ہے، زبان کی محدودیت کی وجہ سے آتا ہے. جیسے یہاں پر مثلا اب کن فیکون کو سمجھانا بھی ہے کہ بابا وہ یعنی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کو ایجاد کرنے میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. خوب اب اس کو کیسے سمجھا؟ خوب کہا کہ کن فیکون. خوب کن فیکون کہا تو اس میں اپنی مصیبت ہے. ہمارا ذہن کبھی لفظ کی طرف جا رہا ہے، کبھی گفتگو کی طرف جا رہا ہے، کبھی زبان کی طرف جا رہا ہے، چکار کو نیم دیگے. خوب ایسے تشابہ بنتا ہے، متشابہ ایسے بنتی ہے، ایسے بنتی. خوب ایک طرف سے سمجھانا ہے کہ خدا ہر جگہ پر حضور رکھتا ہے. خوب ہر جگہ پر حضور رکھتا ہے، فوراً ہمارا ذہن چلا جاتا ہے کہ پس معدود ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا، فوراً کی طرف سبحانہ. نہ ایسے بھی نہیں ہے. یہ زمین کی یعنی ہماری زمینی زبان کی محدودیت ہے. کیا کریں؟ اس وجہ سے تشابہ وجود میں آتا ہے. یا مثلا جنت کے، آخرت کے اس عوالم کے حقائق کو بیان کرنا. خب وہ حقائق، ایک اکثر جملہ میں عرض کرتا ہوں، بزرگان کا جملہ ہے لیکن اس کو میں اپنی تعبیر میں عرض کرتا ہوں. ہم لوگوں کو معاد اور آخرت کے مباحث کیوں نہیں سمجھ میں آتے؟ ہم آخرت کو دنیاوی سوچ سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو مصیبت ہو جاتی، سمجھ میں نہیں آتی. کبھی بھی آخرت کو دنیاوی ذہن رکھ کر سمجھنا چاہیں گے، کبھی بھی نہیں سمجھیں گے، کبھی بھی نہیں سمجھیں گے. یہ اکثر جو مسائل ہیں اس وجہ سے، حتیٰ توحید کے بارے میں بھی ایسے ہم دنیاوی ذہنیت رکھ کر خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں. خب یہ ولایت تکوینی کیوں نہیں ہضم ہوتی؟ خب یہ دنیاوی ذہنیت سمجھ کر، یہ جو دنیا کا سسٹم ہے، ایک فاعل ہے، دوسرا یہ ہے، فلاں، اس طریقے سے کر کے آتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ایک بہت بڑی مصیبت ہے. معارف کے باب میں انسان اپنے افق ذہنی کو اوپر لے کر آئے. روایات میں یہ بہت بڑے پیمانے پر ہے. واقعاً خود مادے کے علاوہ ہم نے کچھ چیز دیکھی نہیں، کیسے سمجھ میں آئی؟ لیکن نہ، خدا نے ہمارے اندر انس رکھا ہے، مادے سے اوپر ہمارے اندر حقیقت ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس میں پھنسایا ہوا ہے. اثاقلتم الی الارض کے مصداق بنے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو زمین کے ساتھ پکڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو اخلد الی الارض بنے ہوئے ہیں. اب اگر ایک انسان تھوڑا سا اوپر آئے تو خدا بھی اٹھا لیتا ہے، بلند کرتا ہے. خود بلند ہو تو خدا بلند کرتا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اصحاب کہف کے لیے جیسے اٹھے ہم نے ان کی دلوں کو مضبوط کر دیا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ خدا کا وعدہ ہے. حالا یہ قدم بیا مامی آئیں دستت میں گری بیا ان طرف، لیکن کام تو کر. یہاں پر جو معارف کی وادی میں بارہا میں اکثر دوستوں کو عرض بھی کرتا ہوں کہ یہ جو بزرگان کا جملہ ہے، اگر معارف کی وادی میں بزرگان کی نسبت سے سوء ظن نہ کرے انسان، اور دوسرا معارف سے انکار نہ کرے. خوب نمی فہمی بگو، نمی فہما، نہیں سمجھ میں آتا، نہیں سمجھ میں، انکار نہ کرے. انکار اور تکذیب حجاب ہے، حجاب ہے، واللہ حجاب ہے. پڑھتا ہے انسان ہمیشہ کے لیے معروم ہو جاتا ہے. امام خمینی ایک جگہ پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں اہل کرامت کی کرامت کا انکار نہ کرو. کو نہیں سمجھ میں آتا، کو نہیں سمجھ میں آتا، انکار نہ کرو. بے توفیق بن جاؤ گے، توفیق نہیں ملے گی. انکار کی وجہ سے انسان کے دل پر ایک حجاب آ جاتا ہے. انکار، تکذیب، یہ خود ایک حجاب ظلمانی ہے جو انسان کے قلب پر آ جاتا ہے، دیگر ہمیشہ کے لیے معروم ہو جاتا ہے. انہی جہالتوں میں ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے، پھر انہی کو وہ صحیح سمجھنا شروع کر دیتا ہے. لہذا بزرگان کے بارے میں، اہل معرفت کے بارے میں انسان سوء ظن نہ رکھے. خوب نمی فہمی بگو، نمی فہما. بابا ایک بندہ آ کر، یعنی واقعاً انصاف ہے، وہ جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ دربار میں کہتے ہیں امن العدل یا ابن الطلقاء، یعنی واقعاً یہ انصاف ہے کہ ایک بندہ آ کر جو 25 سال 30 سال آ کر زحمت کرے، وہ بھی جو ہمارے لوگوں میں عاقل ترین افراد ہوں،
آگا متحری جیسے، آگا جوادی عمولی جیسے، آگا مثلا فرض کرے علامہ طباطبائی جیسے کہ جو ہمارے عام سے لوگوں میں عاقل ترین افراد ہو، اپنی پوری زندگیاں لگا دے. اعلیٰ تم آؤ آ کر ایک روایت کا ٹکڑا اٹھاؤ کہ اعلیٰ دیکھے تمہیں روایت بھی نہ وہ سمجھ میں آئے، نہ آگے نہ پیچھے، تم آ کر فوراً کہو کہ یہ اس طریقے سے کفر کی باتیں کر رہا ہے، یہ اس طریقے سے شرک کی باتیں کر رہا ہے. واقعاً امن العدل، واقعاً یہ عدالت ہے. خوب باہر نکل گئے بے بخشی. ایک اور روایت، یہ بعد والی روایت بھی، اس سے عرفاء لوگ تو خوب اس کا معنی کرتے ہیں، خوب معنی کرتے ہیں. حضرت امام نے یہ جو چوتھی روایت ہے اسی باب کی، اکثر اپنی تصانیف میں اس کو نقل کیا ہے. یہ روایت اتفاق سے سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے. ایک تو کافی کی روایت ہے، بہرحال ہمارے اعتبار سے تو کافی کے اندر روایت کا ہونا ہی کافی ہے، حقیقت ہے. مگر یہ کہ اگر کوئی باہر سے کوئی دلیل ہو کہ جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ اس روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، مگر نہ خود کافی کے اندر آگا روایت کا ہونا بہت بڑی اہمیت کام ہے، بہت بڑی اہمیت کام. مرحوم آغا خوئی کے استاد آغا نائنی کہتے تھے المناقشۃ فی اسناد الکافی حرفۃ العاجز، کہ اگر کوئی بندہ آ کر کافی کی اسناد میں آ کر مناقشہ کرے، عاجز بندہ ہے، بات نہیں سمجھ میں آتی، اس کو مسئلہ نہیں حل کر سکتا، آ کر جان چھڑا رہا ہے کہ ضعیف السند ہے. جیسے اکثر ہم لوگ بہت ساری جگہوں پر جان چھڑاتے ہیں نا، ضعیف السند ہے. یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کافی میں بہت ساری روایات مثلا اپنی طرف سے کہتے ہیں ضعیف ہے، نہ خود ان کو معین کرنا کہ یہ ضعیف ہے، یہ وہ نہ. یہ بہرحال یہ اب کیونکہ درس ہو رہا ہے، بعد میں آپ کو عرض کروں گا. کافی کے بارے میں حق کے مطلب یہ ہے کہ نہ، کافی میں سے نہیں، کافی میں سے نہیں. واقعہ ہمارے استاد بھی ہیں آغا اشرف زندہ دار، انہوں نے کئی مرتبہ اس موضوع پر، ہم جب درس خارج میں جاتے تھے بحث کرتے تھے، ان کے نزدیک کافی کی تمام روایات معتبر ہیں. آپ کہیں گے پھر وہ تحریف وغیرہ والی، تو تحریف وغیرہ والی جو روایات ہے اولاً وہ قابل جواب ہیں کہ مراد یہ نہیں ہے، اور ثانیاً اگر کوئی ایک جگہ پر ایسی کوئی روایت آتی ہے تو پھر اس دلیل خارجی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں قابل تصدیق نہیں ہے. وگرنہ کافی کی روایت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کافی کی روایت بہت زیادہ. مرحوم علامہ طباطبائی کا یہ اصلاً دب نہیں تھا. علامہ طباطبائی کبھی بھی کسی روایت کو اس طریقے سے رد نہیں کرتے تھے سند ضعیف ہے. وہ مرد بن کر جو ہے وہ کیا روایت کے محتوا سے گفتگو کرتے تھے. اگر بعض جگہوں پر تفسیر میں آپ دیکھیں کسی جگہ پر روایت کو رد کرتے تو کہتے ہیں اس قرآن کے خلاف ہے، یہ ایسے ایسے مرد بن کر وہ اس طریقے سے گفتگو کرتے تھے. خوب یہ روایت آغا نے بہت زیادہ نقل بھی کی، اس کو پڑھ دوں تو پھر ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف. کہ یہ روایت امام صادق علیہ السلام تھے. قال خلق اللہ المشیۃ بنفسہا، خلق اللہ المشیۃ بنفسہا، خداوند متعال نے مستقیم اور بذات خود ڈائریکٹ طریقے سے بغیر واسطے کی مشیت کو خلق کیا. ثم خلق الاشیاء بالمشیہ، اور اس کے بعد اس مشیت کے توسط سے اشیاء کو خلق کیا. یہاں پر اکثر لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. یہ شروعات ہے نا، اٹھا کر دیکھیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا 2-3 شروعات بھی معنی مزیدار نہیں کر پاتے. خوب اس قسم کی روایات کا معنی کرتے ہیں اہل معرفت. امام خمینی نے اپنے آثار میں جگہ جگہ پر اس روایت کو نقل کیا اور خوب معنی کیا ہے. اور خصوصیت سے اس روایت کے ساتھ اگر اس روایت کو ملائیں تو نعرہ تو پکا لگتا ہے کہ نحن مشیت اللہ، مشیت خدا ہم ہیں. صغرا کبریٰ دیگے نا، یہاں پر کہا کہ خلق اللہ المشیۃ بنفسہا، مشیت کو مستقیم طریقے سے خلق کیا. ثم خلق الاشیاء بالمشیہ، پھر اشیاء کو مشیت کے ذریعے سے خلق کیا. معصوم کہتے ہیں نحن مشیت اللہ، خدا کی مشیت کا نام ہم ہے. واقعہ نہیں سے خوب. اس کے علاوہ بھی روایات ہیں، ہم ادھر جائیں، آج ان روایتوں کو ہی پڑھیں، ادھر رہ گیا. یہ روایت بھی اچھی ہے، سن لے. اس کے بعد والی جو روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ قال کنت فی مجلس ابی جعفرین، ہم لوگ امام باقر علیہ السلام کے مجلس میں تھے، امام علیہ السلام کی مجلس میں.
اذ دخل علیہ عمرو بن عبید، ایسے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عمرو بن عبید آئے. عمرو بن عبید وہی ہے کہ کتاب کافی کی حجت میں جو وہ باب الاضطرار الی الحجت ہشام بن حکم کا جو مناظرہ ہوا تھا، جس سے معتزلی متکلم ہے، وہ جس کے ساتھ کہا تھا نا الک عینون الک مثلا اذنون، کیا تمہیں آنکھ ہے کہ آنکھ سے کیا کرتے، وہ مشہور مناظرہ باب امامت میں جو ہے یہ اسی کے ساتھ ہوا تھا، عمرو بن عبید کے ساتھ. یہ معتزلی ہے. اذ دخل علیہ عمرو بن عبید فقال له جعلت فداک قول اللہ تبارک و تعالی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا ما ذلک الغضب. عمرو بن عبید کہتا ہے کہ جعلت فداک، میں آپ پر قربان جاؤں. یہ جو پروردگار عالم کا قول ہے درست ہے، یہ جو پروردگار عالم کا قول ہے وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَا، جس پر میرا غضب نازل ہو فقد ہوا، تو وہ ہلاک ہوا. ما ذالک الغضب، یہ غضب کیا ہے؟ یعنی متکلم ہے نا، اس طرف سے غضب ایک کیفیت ہے، حالت ہے. خب اس کیفیت اور حالت کو خدا کے بارے میں کیسے ثابت کرے؟ اور خدا ادھر سے کہتا بھی ہے غضبی، تو کیا مراد ہے؟ فقال ابو جعفر هو العقاب یا هو العقاب. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ غضب سے مراد عقاب ہے، وہ جو کل قانون آپ کو ذکر کیا تھا، خذ الغایات واترک المبادی. ایک صفت میں جو نقص ہے، انسان کو غضب آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے اور کیفیت کے بعد سامنے والے کو مارتا ہے، کچھ کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. تو کہا کہ وہ جو پہلے والی کیفیت ہے اس کو کینچی کر دو، کاٹ دو. خدا کے لیے یہ ثابت نہیں ہے، بس آخر میں جو عقاب ہے اس کو ثابت کرو. غضب خدا یعنی عقاب خدا، عذاب خدا. یا امر انہ من زعم ان اللہ قد زال من شیء الی شیء فقد وصفہ صفت مخلوق. اے امر، جو بندہ گمان کرتا ہے کہ خدا ایک شے سے دوسری شے میں آتا ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا ہے، تو اس بندے نے خدا کو موصوف کر دیا مخلوقات کی صفات کے ساتھ. غضب میں ایسے ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں ہم آتے ہیں. جبکہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَسْتَفِزُّهُ شَيْءٌ کہ فَيُغَيِّرُهُ. لا يستفزه یعنی لا یزعجه، کوئی ایسے نہیں کہ خدا کو چیز بری لگتی ہو اور اس طریقے سے ہوتا ہو پھر خدا کی حالت تبدیل ہوتی ہو، نہ، خدا اس طریقے سے نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں یعنی صفات کو ثابت کیا جا رہا ہے، لیکن کس طریقے سے. خب یہی سبب ہے کہ بعض روایات میں جو کہا گیا ہے کہ اگر خداوند منان کے یعنی خدا کے مورد میں غضب کا معنی وہ عقاب، یا ہماری بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ جو صفات تغیر کو، کیفیات کو، ان چیزوں کو بیان کرتی ہے، تو گویا کہ خداوند متعال نے ان صفات متغیرہ کے لیے اپنے مظاہر کو بنایا ہوا ہے. بابا غضب خدا کو دیکھنا چاہتے ہو، غضب سیدہ کو دیکھو. خب یہ جو یہاں پر غضب سیدہ عیناً غضب خدا ہے. کون سا ہوگا؟ وہی عقاب ہوگا یا نہیں؟ یہاں پر وہ معنی غضب والا بھی آ سکتا ہے، جناب سیدہ کے مورد میں آ سکتے ہیں. پہلے جناب نسبت تو یہی دی گئی ہے نا، یعنی سیدہ والا غضب خدا کا غضب سمجھانے کے لیے، بھلے مظہر کے لحاظ سے، مثلا جیسے ہوتا ہے نا ایک آئینے کے اندر خود اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، ایک آئینے کے اندر اپنی اس صفت کو دکھانے کے لیے چیز تو یعنی نسبت تو وہی دے سکتے ہیں نا. بھلے غضب خدا ہے، غضب خدا ہے. یعنی یہاں مراد تو روایت میں آپ عقاب لے رہے ہیں، یعنی عقاب پروردگار. نہ، یہ ہے اس سنی کے ساتھ بحث ہے. ایک متکلم میں وہ کہ اگر تم عیناً خدا کے مورد میں اگر وہاں پر مانا کرو، ذات خدا کے مورد میں مانا کرو، وہاں پر غضب ہے. اما اگر غضب خدا کے، خداوند متعال کے غضب کو، قہاریت کو مظہر کی شکل میں دیکھنا چاہو تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. ایسے کہہ رہا ہوں، دو باتیں، ان میں منافات نہیں ہے. یعنی وہ نہیں ہے کہ جو بی بی کی کیفیت ہے وہی خدا میں ہو. نہ یہ نہیں، عقاب جو ہے وہ مثلا وہی ہے
لیکن اگر خدا یعنی ایسے ہے نا، اگر خدا کہ نہیں ہو سکتا، اگر خدا جسمانی حالت میں ہوتا کہ نہیں ہو سکتا، اس عمل پر اس کا ریئیکشن ویسا ہی ہوتا جیسے سیدہ کا ریئیکشن ہے. یہ ایسے اگر ہوتا کہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو یوں ہوتا، ایسے درست ہے. صحیح. اب اس کے بعد والی روایت بھی ہے، پتہ نہیں اب وقت کتنا ہوا ہے. یعنی ہمارے درس کو شروع ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے؟ خوب چلے. خوب روایت تقریباً اس باب کی تمام ہو گئی. ایک جملہ کیونکہ رات شب ولادت بھی ہے تو ایک جملہ جناب سیدہ کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، رات شب ولادت بھی ہے. یہ جو حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا کا جملہ ہے، مولا امام زمانہ کا جملہ آپ سنتے ہیں نا، لی احسنتم لی فی ابنت رسول اللہ، لی فی ابنت رسول اللہ. ایک منٹ یہ روایت نکال لوں میں. ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. یہ روایت اصل آئی ہے غیبت شیخ طوسی میں. شیخ طوسی کی جو کتاب ہے الغیبہ، اس کے اندر یہ روایت نقل ہے حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا سے کہ ان لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے تحقیق میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی میں اسوہ حسنہ ہے. یہ جہاں پر روایت ہے. اچھا، اس پر بہت سارے زاویے ہیں. ایک آدھ زاویے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، رخ کی طرف. قرآن مجید نے ہمارے لیے نمون عمل رسول اللہ کی ذات کو قرار دیا ہے، درست ہے، وہ تو ہے ہی ہے، نمون عمل ہے. لیکن خود حضرت ولی عصر کا جناب سیدہ کو اپنے لیے اسوہ حسنہ قرار دینا، یعنی کیا؟ اس کے اندر کیا نقطہ رکھا ہوا؟ یعنی آپ سمجھیں، اس بات کی اہمیت کو تھوڑا سا یہاں سے درک کریں، اس طریقے سے درک کریں. حضرت ولی عصر یعنی کون سی ذات؟ یعنی وہ ذات حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی اوصیاء آئے، جتنے بھی خدا کے بندے آئے، ان تمام انبیاؤں کی، رسولوں کی، اوصیاؤں کی، تمام کی آرزو کے تحقق کا نام حضرت ولی عصر. ایسے ہی ہے نا؟ یعنی اس پوری زمین کے اندر عدل و انصاف قائم ہو جائے، خوب یہ ہر نبی کی آرزو تھی، ہر نبی کی خواہش تھی. یعنی حضرت ولی عصر یعنی وہ ذات کہ جو تمام انبیاء کی آرزوؤں کا تحقق ہے، تمام انبیاء کی خواہشات کا تحقق ہے. حضرت ولی عصر یعنی یہ خوب ایسی ذات کہ جو ہر ایک نبی کی آرزو کا تحقق ہے. یعنی ہر نبی کی جو آرزو تھی اس کو شرمندہ تعبیر کرنے والے حضرت ولی عصر، حتیٰ رسول اللہ کی آرزو، حتیٰ امیر المومنین کی آرزو، حتیٰ 11 اماموں تک، تمام ائمہ کی آرزو، وہ جو شرمندہ تعبیر ہو رہی ہے، وہ جو تحقق پیدا کرے، وجود میں آ رہے حضرت ولی عصر کے ذریعے سے. ایسے ہی ہے. بلکہ بعض عرفاء یہ جو تفسیر ہے نا، تفسیر ابن عربی کے نام سے معروف ہے 2 جلدوں میں. اصل میں یہ ابن عربی کی تفسیر نہیں ہے، یہ عبدالرزاق کاشانی کی کتاب تعویلات، کہ غلط مشہور یہ ہے کہ یہ ابن عربی کی تفسیر ہے. ابن عربی کی نہیں، عبدالرزاق کاشانی کی ہے. وہ جو مقام محمود کی آیت ہے نا، اس مقام محمود میں عبدالرزاق کاشانی یہ جو عارف ہے وہاں پر لکھتا ہے اس وقت تک رسول اللہ کا مقام محمودیت کا تحقق نہیں ہوتا، وہ اپنے کمال تک نہیں پہنچتا جب تک رسول اللہ کے اس وصی کو رسول کے ساتھ ضمیمہ نہ کیا جائے، امام زمانہ کو رسول اللہ کے ساتھ ضمیمہ نہ کیا جائے. کیونکہ مقام محمود یعنی ایک ایسا جو مطلق محمود ہے، ہر جہت سے قابل ستائش ہے.
خوب یہ اس کا کمال اس وقت ہوتا ہے جب حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا اس زمین پر آتے ہیں، اس پوری زمین کے اندر تمام انبیاء کی آرزوؤں کو تحقق دیتے ہیں. خوب یہی ہے نا، اسی وجہ سے ظاہراً چھٹے امام سے روایت ہے نا کہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، کہ اگر میں اس کو پا لیتا تو اپنی پوری زندگی اس کی خدمت کرتا. یا ایک جگہ پر روایت ہے 2-3 سال پہلے میں جب شہر میں تھا، اپنے امیر راپور تھا، 15 شعبان کے ایام میں وہ روایت میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ امام صادق علیہ السلام کبھی کبھار اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور اچانک کہتے تھے واہ شوقا الی الاخوانی، ایسے بیٹھے ہوتے تھے اپنے ساتھیوں میں اور اس طریقے سے تعبیر کرتے واہ شوقا الی الاخوانی. تو وہاں پر بنو ہاشم دوسرے تیسرے یہ سب لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا کہ نہ، تم لوگ میرے بھائی نہیں ہو. قریبی ترین جو ساتھی بیٹھے ہوتے تھے، مولا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا کہ نہ، تم لوگ میرے بھائی نہیں ہو. ہاں ساتھی ہو لیکن بھائی نہیں ہو. مولا بھائی کون ہے؟ کہا کہ بھائی وہ ہیں کہ جو حضرت ولی عصر کے زمانے میں ہوں گے اور اس کے ساتھ ہوں گے، وہ میرے بھائی ہیں. اتنی زیادہ عظمت. وہ امام کیا کہہ رہا ہے؟ ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ اس کے 5-6 زاویے تھے، ان کو چھوڑ کر صرف ایک زاویے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آیا. میں نے خوب تأمل کیا اس پر. مجھے جو ایک نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے، ایک نقطہ یہ ہے، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ایک خاصیت یہ ہے، امام غیبت میں اس وجہ سے آتا ہے. علل غیبت میں سے ایک نقطہ یہ بھی ذکر کیا گیا، آپ غائب کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ امام ہے کہ اس کے عنق پر طاغوت کی بیعت نہیں ہوگی، ولو ان کے مجبوری کی وجہ سے. لیکن نہ، ولو ان کے مجبوری کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن نہ، طاغوت کی بیعت عنق پر نہیں ہوگی، مجبوری کی وجہ سے ہی صحیح کیوں نہ ہو. کہا کہ نہ، یہ عیناً عنصر کہ ظاہری طور پر صحیح کسی ظالم کے ساتھ مصالحت نہیں کرنی، ظاہری طور پر ہی صحیح، نہ حق کو مانو یا نہ، ایک بات، یا مانو گے یا نہیں مانو گے. یہ والا عنصر جو ہمیں ائمہ کی تاریخ میں نظر آتا ہے، یہ جناب سیدہ کی ذات میں نظر آتا ہے. مصالحت کی حد تک بھی جناب سیدہ نے کسی طاغوت کے ساتھ مصالحت نہیں کی، مصالحت کی حد تک بھی، ظاہری مصالحت کی حد تک بھی جناب سیدہ نے مصالحت نہیں کی. یہ تو خود مانتے ہیں نا، اہل سنت مانتے ہیں، خود مانتے ہیں کہ نہیں کی بیعت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے، رسول اللہ کے بعد بیعت نہیں کی کسی کی. یعنی جو ظاہراً ممبر پر بیٹھے یہ وہ نہیں کی بیعت تو دور کی بات، اصلاً بات تک کرنا چھوڑ دی. بات تک کرنا تو اور بات ہے، اصلاً سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا. یہ خیلی معنی دار. تو اس اعتبار سے ایک عنصر جو خود اس میں آپ معنی کر سکتے ہیں کہ ان فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک یہ بھی ہے کہ بابا کسی ظالم کے ساتھ سیٹنگ نہیں کرنی، یا مانو حق کو مانو یا جاؤ جہنم میں. ظاہری طور پر بھی کسی طاغوت کی بیعت کرنا یا کسی کے ساتھ مصالحت کرنا یہ ہم میں نہیں ہے. کیوں؟ ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوہ، میرا اسوہ ابن رسول اللہ. ایک خوبصورت ترین عنصر ہے کہ اللہ اس کو خوب بیان کیا جا سکتا ہے، بہت پیارا عنصر ہے. اس نقطے کو خود جناب سیدہ، اور دوسری طرف سے خود جناب سیدہ کا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ارتباط، امام کا جناب سیدہ کے ساتھ ارتباط کہ خیلی عالی ہے واقعا، الحق والانصاف. بہرحال خداوند منان ہم سب کو حقیقی معنی میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.